دین اسلام عالمی دین ہے، دین فطرت ہے۔ ہمارا جو اسلام ہے ماشاءاللہ وہ عالمی دین ہے اور وہ دین فطرت بھی ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے اس کا پورا خیال اسلام نے رکھا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ایسا کوئی اور مذہب نہیں ہے جس مذہب میں فطرت کا خیال رکھا گیا ہو۔ ایک واحد وہ مذہب ہے جس کے اندر فطرت کا خیال رکھا گیا ہے، وہ ہے دین اسلام۔ اسی لیے اس کو کہا جائے گا کہ عالمی دین ہے۔ ایسا پیارا مسلک، ایسا پیارا مذہب کہیں نہیں مل سکتا، وہ مذہب ہے ہمارا دین اسلام۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ اسلام عطا فرمایا، پیارا مذہب عطا فرمایا۔ دین اسلام نے زندگی گزارنے کا سبق بھی دیا ہے کہ زندگی کیسے گزاریں۔ ایک ایک سبق دین اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ شریعت ہمیں بتا رہا ہے، ایک سبق اور پیغام دے رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ انسان بہت سے مشکلات سے نکل سکتا ہے۔ ایک تو بھائی وہ ہوتا ہے جو ایک ماں کے پیٹ سے جنے ہوں، وہ دو بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور ایک وہ بھائی ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے اسلام کے شرط پر ہوتا ہے۔ جب اسلام قبول کیا وہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ عورت نے اسلام قبول کیا وہ دونوں آپس میں بہن بہن ہو جاتے ہیں۔ اب جب انسان آپس میں بھائی ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے آپس میں ملنا جلنا بہت آسان ہو جایا کرتا ہے، بہت سے جھگڑے اور فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی بھی تلقین کی ہے کہ جب بھی ہم کسی بندے سے ملاقات کریں تو ہمارے چہرے کا تأثر کیا ہونا چاہیے۔ جب انسان ملاقات کرتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ اس کا چہرہ آتا ہے، اور چہرہ دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کس طرح ہے۔ چہرہ ہی انسان کا امپریس بتلا دیتا ہے کہ انسان کس ذوق کا حامل ہے، انسان کا ذوق کیا ہے، یہ بندہ خوش ہے کہ ناراض ہے، یہ بندہ محبت کرنے والا ہے کہ نفرت کرنے والا ہے۔ چہرہ دیکھ کر انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان پڑھا لکھا ہے یا انسان جاہل ہے۔ چہرہ ہی انسان کی ہر چیز کو بتا دیا کرتا ہے۔ آج ملاقات کرو تو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے چہرے سے۔ اور شریعت نے ہمیں پیغام دیا کہ چہرہ کیسے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے۔ ہم نے تو ابھی تک یہ سنا تھا کہ صرف نماز اچھی پڑھو، قرآن اچھی پڑھو، تلاوت بہتر کرو، اعمال خوب کرو، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ہم کو رہنا کیسے ہے۔ شریعت تو اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمیں رہنا کیسے ہے، ملنا کیسے ہے، ملاقات کیسے کرنا ہے۔ انسان جب ملاقات کرتا ہے، ملاقات کے اندر سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ چیز سب سے پہلے انسان کا چہرہ سامنے آیا کرتا ہے، اور چہرہ ہی انسان کو پریشان کر دیا کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں سے ملاقات کرو، چہرہ دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ ملتے ہی نہ تو بہت اچھا ہوتا، ملاقات ہی نہ کرتے تو بہت بہتر ہوتا، میں نے کیسے بندے سے ملاقات کر لی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ جب انسان آپس میں ملاقات کریں
تو اس کا چہرہ شگفتہ بھی ہونا چاہیے، ہنستا ہوا چہرہ ہونا چاہیے، کھلتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے۔ آج ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ کیسا ہوتا ہے ذرا اب دیکھیں۔ اور شریعت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ شریعت پیغام دیتی ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب آپ کسی سے ملاقات کریں تو آپ کا چہرہ حساس بشاش ہونا چاہیے، ہنستا کھیلتا چہرہ ہونا چاہیے، محبت کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اور قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ مومن کے ساتھ ملاقات کرو تو آپ کا حساس بشاش چہرہ ہونا چاہیے، آپ کا شگفتہ بھی چہرہ ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ جب ملاقات کرو، اپنے ہو کہ پرائے ہو، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، جس سے بھی ملاقات کرو آپ کا چہرہ شگفتہ بھی ہی ہونا چاہیے، ہنستا ہوا چہرہ ہونا چاہیے، کیونکہ خود فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق تھی، مخلوق تو جو ہے نا اللہ کے عیال ہے، کنبہ ہے۔ جب اللہ کا کنبہ ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں ان کے ساتھ ملاقات کیسی کرنی چاہیے، ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیے۔ آج حال کیا ہے، جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کا انداز کیا ہوا کرتا ہے؟ ہمارے ہاں تو اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ جس انسان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، جب وہ ملاقات میں محبت نہیں پیش کرتا ہے، چہرے پر حساس بشاش چہرہ نہیں ہوتا ہے، چہرہ اڑا ہوا نظر آتا ہے، تو انسان اس کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے اچھا میں کسی اور سے ملاقات کر لوں۔ اور اب تو حال یہ ہو چکا کہ جو جتنا بڑا بنتا ہے اتنا ماشاءاللہ اس کا چہرہ پھیکا ہو جاتا ہے، ہنسنا ہی بند ہو جاتا ہے، اور جتنا بڑا بنتا چلا جاتا ہے، مال کے اعتبار سے بڑا بنتا چلا جائے تو اس کی ہنسی بند ہو جاتی ہے، اور جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو ہنستے چہرے کے ساتھ نہیں ملاقات کرتا ہے۔ اپنے معیار والوں کے ساتھ تو ہنستے چہروں کے ساتھ ملاقات کرے گا، لیکن نیچے والوں کے ساتھ ہنستے چہروں کے ساتھ ملاقات نہیں کرے گا۔ اگر بڑا عالم بن گیا، مقرر بن گیا، اگر ان سے ملاقات کرو تو وہ ہنستے چہروں کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے، کیونکہ مزاج ہی ہمارا بدل گیا کہ ہم بڑے بن چکے ہیں۔ بڑے بننے کا مزاج شریعت کے اندر ہونا چاہیے۔ شریعت ہمیں یہ پیغام دیتا کہ جب آپ کسی کے ساتھ ملاقات کرو تو ہنستے چہروں کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیے۔